ام سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں. فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات کو اٹھے جلدی سے اور سبحان اللہ فرمایا اور فرمایا اللہ نے کتنی نیکیوں کے خزانے اتارے ہیں اور فتنے بھی اتارے ہیں، کتنے فتنے اتارے ہیں. اور پھر نماز میں کھڑے ہو گئے اور پھر فرمانے لگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کتنی ہی دنیا کے اندر لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن آخرت میں بے لباس ہوں گی. فتنے، لباس پہنی ہوئی ہوں گی دنیا میں، آخرت میں بے لباس ہوں گی. یہ فتنہ ہے کہ بس اوقات جسم کا لباس لباس نہیں ہوتا، بس اوقات جسم کا لباس لباس نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فتنے بھی اتارے ہیں، نیکیوں کے خزانے بھی اتارے ہیں. تو ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنانا چاہیے، نیکی کا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ میرے گھر کے اندر فتنوں کو راستہ نہ ملے، تاکہ ہمارے گھروں میں برائی کو راستہ نہ ملے. پھر فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ عائشہ فرمانے لگی جب آخری عشرہ آتا نا رمضان کا آخری عشرہ، تو آپ کیا کرتے، اپنا تہمند کس لیتے اور پوری رات اپنی عبادت سے زندہ کر لیتے اور سارے گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کے لیے بیدار فرماتے. کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، خطا نام کی چیز کوئی نہیں. لیکن عائشہ فرمانے لگی ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری رات جاگتے اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے. پوری رات عبادت ہو رہی ہے. علی ابن طالب فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے، رمضان رات کے آخری حصے میں رمضان میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور پورے سال وطر کے لیے تو رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے. عائشہ سے کہتے اوتر، عائشہ اٹھو نا، وطر کا وقت ہو گیا ہے. سنت یہی ہے کہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑے جائیں عام دنوں کے اندر. فرمایا پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد کا اہتمام اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نیکی میں اپنے ساتھ شریک کرنا، اپنے ساتھ شریک کرنا. سچ بتا رہا ہوں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نیکی کا باعث بن جائیں، سبحان اللہ، اس سے جو محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے جو محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے جو آپس کا اعتماد کی فضا بنتی ہے کسی اور چیز سے نہیں آتی. کہ شوہر بیوی کے لیے نیکی کا باعث بن جائے اور بیوی شوہر کے لیے نیکی کا باعث بن جائے.